ناظرین ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. سعدیہ صاحبہ, لیکن جب آپ کے شہر کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ نیکسٹ ٹائم کسی نے سڑک کو بلاک کیا تو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمات بنیں گے, تو پھر لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے شاید کہ اس وقت صوبائی حکومت خوف زدہ ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ پبلک موبلائزیشن ہوگی تو شاید اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جماعت ہے غیر مقبول, لوگوں نے رسپونڈ ہی نہیں کرنا, تو اسٹیٹمنٹ ذرا اضافی نہیں لگتی ہے آپ کو؟ نہیں, انہوں نے یہ ان کے لیے دیا ہی نہیں تھا. وہ جماعت اسلامی جو آئے دن شاہراہ فیصل بلاک کرتی ہے, جو کراچی کی لائف لائن ہے شاہراہ فیصل, ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ کراچی میں لوگ اس پہ ٹریول کرتے ہیں, اور آئے دن امیر جماعت اسلامی کو پاکستان میں اور تو کہیں کوئی گھاس ڈالتا نہیں ہے. یہ شہر جو ہے, جو ان کے تھوڑے بہت کارکن ہیں, وہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں کی شاہراہ فیصل کو بلاک کرتے ہیں. وہ ان کے لیے بیان دیا گیا تھا. ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے وہ جتنے کارکن ہیں, جن کی جتنی تعداد ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا شفیع جان صاحب, انفیکٹ آپ سن رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ پھر ہم نیکسٹ ایئر 8 فروری کا انتظار کریں الیکشن ڈے کا, کہ جب پھر آپ باہر نکلیں گے اور اپنے قائد سے زیادہ یکجہتی بھی کریں گے اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ شاید آپ کے خیال میں اس دن عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تھا اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یا آگے کا کوئی لائن آف ایکشن بھی موجود ہے پارٹی کے پاس بھی, اور بالخصوص محمود خان غزیق صاحب کے جن کو آپ نے قائد حزب اختلاف بنایا قومی اسمبلی میں, آگے کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ اسی طرح کے پروٹیسٹ ہوں گے خیر پختونخوا اور باقی جگہوں پہ, یا کوئی میس موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کا ارادہ ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دس از ہائی ٹائم کہ آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ جائیں, مل بیٹھیں اور وہاں سے کوئی راستہ نکالیں؟ دیکھیں, آج کے احتجاج سے ایک بات ثابت تو ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نیشنل پارٹی ہے. پاکستان کے ہر کونے میں احتجاج ہوا, ہڑتال ہوا, پہیہ جام ہوا اور کامیاب رہا. محترمہ یہاں موجود ہے, انہوں نے ایس او پی کا ذکر کیا. دیکھیں, پہلے 2 دن سندھ میں جب ہم پہنچے تو وہاں پہ پہلے 2 دن بالکل وہاں پہ ہم نے فری موومنٹ کی, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ان کے وزیر وہاں پہ آئے, اجرک پہنائی, سندھی ٹوپی پہنائی. ہم نے انہوں نے جام شوروں کے چوک پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا, حیدرآباد میں دیکھا, باغ جناح کو برتے ہوئے دیکھا, تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. جہاں تک وے فارورڈ کی بات ہے تحریک انصاف کی, تو آج کے کامیاب ہڑتال کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میس موبلائزیشن اسٹریٹ موومنٹ کی, جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے. اور وہی پریشر ہے کہ ہم نے پہلے 2 نوٹیفیکیشن اسی پریشر ویل سے کروائے. سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہو یا پھر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہو, 5 مہینے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ روکا ہوا تھا. جب ان پہ پریشر پڑھا تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیے. اور شہباز شریف خود ملنے کے خواہش مند ہوتے, انہوں نے ملاقات کی بھی رابطہ کیا. تو اب اسٹریٹ موومنٹ کو ہم نے لیڈ کرنا ہے. ہم نے اب دوبارہ بلوچستان کا رخ کرنا ہے, انٹیریئر پنجاب جانا ہے, انٹیریئر سندھ جانا ہے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ کشمیر کی طرف جانا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں تو فائنل کال دیں گے, اور فائنل کال کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی, کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مذہبت سے ہی وفاقت کا راستہ نکلے گا. صحیح صحیح. اور اختیار ولی صاحب, کیا اب ہم تصور کریں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اتنی غیر مقبول ہے, لوگ ان کی کال پہ رسپانڈ نہیں کر رہے, تو جو دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے پنجاب بھر میں جو پچھلے کئی ماہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اب وہ نہیں ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں سڑکوں پہ آنے دیں کیونکہ لوگوں کو تو باہر نکال نہیں سکتے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کم از کم یہ ہم تصور کر لیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوگا آئندہ سر. میرائی صاحب, دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ آئین اور قانون میں موجود ہے, اور اسی لیے ہے کہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے. سر آپ تو پرامن رہے ہیں نا, وہ دیکھیں کچھ بھی پتہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, تو پرامن احتجاج تو جمہوری حق ہے, آئین کے اندر پروویژن ہے سر اس کی. جس طرح اس کی آئین اور دستور میں پروویژن ہے, اسی طرح دفعہ 144 جو ہے اس کے ذریعے بھی وہ کی جاتی ہے, لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امید ہے اب اس کی ضرورت نہیں پڑے. جو یہ موومنٹ تھی نا, وہ اسٹریٹ موومنٹ, وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہے تو یہ انشاءاللہ یہ کہیں فوڈ اسٹریٹ میں جا کے ختم ہو جائے, اور وہ ایسا ہی ہوگا. وہ دعویٰ کر رہے ہیں, ویڈیو بھجوا دے کارخانوں مارکیٹ, انہوں نے کہا کہ ہم نے بند کروائی ہے, آج پوری کی پوری مارکیٹ میں کوئی کاروبار نہیں ہوا. میری بات سنیں, وہ کارخانوں مارکیٹ کے صدر کو بٹھا کے 2 وزیروں نے
اب حکومت سر کے اوپر جا کے بیٹھ کے اس سے نوٹیفیکیشن لکھوا لیے، لیکن وہ میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں، ذرا آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں وہ جو مارکیٹ کا صدر ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے کہنے پر ہڑتال کر دی ہے اور ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کہیں حکومت ہڑتال کا اعلان کرتی ہے؟ یہ ہڑتال حکومت نے کروائی تھی یا یہ پاکستان تحریک انصاف یا ٹی ٹی اے پی کی کام؟ اس کا تو متن ہی ایسا ہے کہ وہ پڑھ کے مطلب آج کے زمانے کا، آج کے دور کا، جمہوری دور میں وہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ مرکزی کمیٹی کی جانب سے تمام مارکیٹ کے دکانداروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کل مورخہ 8 فروری حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے ملک بھر میں شٹل ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے مکمل چھٹی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ بات یہاں تک پہنچی کہ 2-3 وزیر گئے ہیں اور مارکیٹ کے صدر کو پریشرائز کیے ہیں، بیکاز صرف یہ کہ وہ مارکیٹ جو تھی اس میں افریدی قوم کے زیادہ لوگ تھے اور ان کو پریشرائز کرنا مقصود تھا کہ جی یہ سہیل افریدی کے لیے تانا نہ بن جائے۔ لیکن اس کو چھوڑے، آج تو لنڈی کوتل سارا کھلا ہوا تھا، آج تو خیبر بازار سارا کھلا ہوا تھا، آج تو باڑہ سارا کھلا ہوا تھا، آج تو آپ کے اپنے حلقوں میں شفیع بھائی کا اپنا حلقہ جو ہے کوہاٹ میں، اس پہ تو لوگوں نے باقاعدہ پیچھے کامنٹری بھی کی ہے کہ یہ شفیع جان صاحب کا حلقہ ہے اور ماشاءاللہ سارے کا سارا کھلا ہوا ہے، لیکن اور سر یہ پورا بازار دکھا رہے۔ لاہور بھی ویسے کھلا ہوا تھا، لاہور کے اندر بڑا بھرپور سر بسانت تو آپ منا رہے ہیں، اور اگرچہ وزیر اعلیٰ نے کال کے دن تقریبات منسوخ تو کی میڈیا کی اسٹیٹمنٹ کی حد تک، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایک موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو سر اسلام آباد میں سانحے کو لے کے اگرچہ ظاہر سی بات اسٹیٹمنٹ تو دیکھنے کو آئی، بٹ ہم امید رکھیں کہ جب یہ بسنت کے جشن سے وہاں کی قیادت گویا کہ فارغ ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کے پاس بھی جائیں گے کہ جہاں پہ سر لاشیں گئی ہیں، جو بہت دل گرفتہ ہیں، جو بہت غمزدہ ہیں، ان کی دل جوئی بھی، اور مور امپورٹنٹلی سر دہشت گردی کا مسئلہ، کیونکہ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں لوگ نوشہرہ اور اسلام پشاور میں بیٹھ کے سارے ان دہشت گردی کی وارداتوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو سر اس معاملے پہ بھی آپ کو ہمیں سنجیدگی دیکھنے کو ملے گی؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز منسوخ کر دی تھی۔ لبرٹی چوک میں بہت بڑا میوزک کانسرٹ رکھا ہوا تھا، وہ سارا منسوخ کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے سرکاری طور پہ جتنی تقریبات اپنی رکھی ہوئی تھی وہ منسوخ کر دی تھی۔ تو جو اب لوگوں نے، آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ملک سے کیا بلکہ انٹرنیشنلی مہمان آئے ہوئے تھے، ان پہ قدغن نہیں لگائی۔ مطلب جس طرح لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی تحریر کرتا ہے، لیکن جو سرکاری چھتری تلے اس کو بسنت منانے کا ایک پروگرام، ایک تہوار تھا جس کے لیے 3 دن کی چھٹی بھی دی گئی تھی، وہ چھٹی وغیرہ وہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر سانحہ اسلام آباد ترلائی کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تو یہاں پر تو یہ بھی ضروری تھا شیرازی صاحب جی کہ تحریک انصاف کے ساتھی جی کہہ دیتے دل بڑا کر کے کہ اگر پنجاب حکومت نے اپنی تقریبات سرکاری ساری منسوخ کر دی، میوزک کانسرٹ منسوخ کر دیا، وہ ساری تقریبات کینسل ہونے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی اپنی جو ہے، میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے اور کال آف کر لیں۔ انہوں نے کال آف نہیں کیا تو میرے خیال میں عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ صحیح پوائنٹ ٹیکن سعدیہ صاحب۔ انفیکٹ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن اگین یہ اگر تحریک انصاف کے لیے ہے تو دیگر جماعتوں کے لیے بھی ہے۔ کم از کم ان جماعتوں کو ہم اتنا تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یوم سوگ کا اعلان کیا، گویا کہ ایک اظہار کیا ان لوگوں سے کہ جن کے ہاں یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ بٹ سندھ کو بھی چاہیے نہیں تھا کہ کم از کم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ وہاں سے بھی آتی، ایک تھوڑا سا لوگوں کو یہ ایک تاثر ملتا کہ پورے ملک کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ میں دہشت گردی کا مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ زعماء تو تنقید کر رہے ہیں وفاق کے اوپر کہ اس معاملے کو سیریسلی نہیں دیکھا جا رہا، جو پالیسی کے اندر چیزوں کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے شاید ویسی نہیں ہو پا رہی۔ تو کیا کہیں گے اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیں، جہاں تک
مذمت کرنے کی بات ہے. وہاں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دیکھیں پیپلز پارٹی تو دہشت گردی کی وکٹم رہی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردوں کے ہاتھ شہید ہوئی تھی. تو ہم تو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان پہلے دن سے جنگ لڑ رہا ہے, پیپلز پارٹی اس میں صف اول پہ کھڑی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ سندھ حکومت, ہمارے ہاں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی کانفرنس چل رہی تھی جس وقت یہ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا. غیر ملکی مہمان آئے ہوئے تھے اور ہمارے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب پہلے پاکستان میں سب سے پہلی کوئی حکومت تھی جس نے جو شام میں ان کے لیے ڈنر اور میوزیکل ایوننگ کا اہتمام کیا تھا اس کو کینسل کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد پنجاب حکومت نے بسنت کے ایونٹ کے لیے چاہے وہ ظاہری تھا یا جو بھی تھا وہ انہوں نے اعلان کیا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اس طرح کی ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان اس وقت ہڑتالوں اور ہنگامہ آرائی کا متحمل نہیں ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے. ہم سب کو مشترکہ طور پر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو نیشنل ایکشن پلان پہ فلی جو ہے امپلیمنٹ کرانا چاہیے. اور ہمارا بھی جانی نقصان ہو رہا ہے, ہمارے بھی جوان جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو ہمیں فی الفور نیشنل ایکشن پلان کو فوری طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھتے ہیں.